بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیوں بزرگوں، آج صفر المظفر کی 27ویں تاریخ ہے. ان قریب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جو مہینہ ہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ جب بھی ہم سنتے ہیں یا اس کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں آنے لگتی ہیں ہر طرح سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، آپ کے پیدائش کے حالات اور مکے کی زندگی، طائف کی زندگی، ہجرت کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات، یہ سب ہماری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا ہے. کیونکہ عربی میں کہاوت ہے الشیء بالشیء یذکر، ایک چیز سے دوسری چیز یاد آتی ہے. تو یاد آنا اور اس کو سوچنا اور اس کے بارے میں مطالعہ کرنا، پڑھنا، ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو عین ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر کمی ہو تو ہم مومن نہیں ہو سکتے ہیں، کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ذرا بھی گستاخی ہو جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. اور یہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس کی جو 27 تاریخ ہے، یہ صفر المظفر مہینہ ہے. اس کے بارے میں شروع میں آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں ہے، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. لا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کے مہینے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، کوئی بدشگونی نہیں ہے، بدفعلی نہیں ہے. اور میں نے بتلایا یہ بھی تھا کہ بعض لوگ اسٹیٹس پر یا واٹس ایپ پر چلاتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو نسبت کرنا بالکل غلط ہے، کیونکہ حضور نے ایسا فرمایا ہی نہیں. اور یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں کہ بھائی سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، سفر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے اور جنت کسی کے لیے واجب ہو جائے. ایسی کوئی دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ جواب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں بہت بیمار ہوئے اور اس وجہ سے اس کو برا بھلا سمجھتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر بیماری کی وجہ سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے تو جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس مہینے کو کیا سمجھا جائے گا؟ اور مہینہ کون سا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا؟ وہ ربیع الاول کا مہینہ. تو کیا آپ اس کو منحوس سمجھیں گے؟ تو جو چیز بے بنیاد ہوتی ہے اس کی دلیل بہت کمزور ہوتی ہے، وہ حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے. جو اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہوا، ایسا ویسا، تو اس لیے یہ دن اچھے نہیں ہے، یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، تو اب وہ یہ جواب دیں کہ ربیع الاول کے بارے میں وہ کیا کہیں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو کسی دن کو منحوس سمجھنا، مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ اسلام کے کنسپٹ میں ہے ہی نہیں، اسلام کی تعلیمات میں ہے ہی نہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ شادی بیاہ کرنی ہے، مکان بنانا ہے، تو میں نے ذکر کیا تھا کہ واستو وغیرہ کا سہارا لیا جا رہا ہے، جوتش کے پاس جایا جا رہا ہے، باپو کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ باپو ذرا دیکھو تو یہ مہینہ ہمارے بچے اور بچی کی شادی کے لیے کیسا ہے. ارے باپو کیا دیکھے گا، باپو خود اپنا نہیں دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کی، ایمان والوں کی کمزوریاں آنی شروع ہو گئی ہیں. اگر اس پر روک تھام نہیں کی گئی، توجہ نہیں کی گئی
اور اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گلے سے نہیں لگایا گیا، اور اپنی نئی نسل کو اللہ سے، دین سے، مسجد سے، علماء سے نہیں جوڑا گیا، تو اس کا جو انجام ہوگا وہ بہت برا ہوگا۔ وہی انجام ہوگا جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یعنی تمہاری جو ظاہری پرسنالٹی ہے وہ تو یہودیوں جیسی ہے، وضع میں تم ہو نصارا، نصرانیوں اور عیسائیوں جیسی ہے، اور تمدن میں ہنود، اور جو تمہارا کلچر ہے وہ غیر مسلمانہ ہے، تم سبھی کچھ ہو۔ مطلب یہ کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہودی شرمائیں گے کہ ارے یہ مسلمانوں کی شادی ہے، اور مسلمان اپنے بزرگان دین اولیاء کرام سے اس انداز سے محبت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے نام سے گانے بجائے جائیں، ڈھول تاشے بجائے جائیں۔ جس نبی نے یہ تعلیم دی کہ میں آیا ہوں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے، یہ حضور کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان، اور قرآن کہتا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ جو رسول ہیں وہ اس لیے ان کو ہم نے بھیجا ہے کہ یہ جو غلامی کا طوق ہے اس کو نکال پھینکیں گے، رسوم رواج کی جو بیڑیاں ان کے پیروں میں جکڑی ہوئی ہیں اس کو توڑ دیں گے۔ کون؟ یہ رسول۔ اور غلط عقائد اور نظریات کے جو ان کے دلوں میں تصورات ہیں اس کو ختم کر دیں گے۔ کون؟ یہ رسول۔ اگر ہم انہی چیزوں میں پھر چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کو کیوں بھیجا گیا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اس کا کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی بدھوار، سمجھ آئی بات، سب منگل ہی منگل ہے، کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ ارے یہ بدھ، وہ بدھ، آخری بدھ، وہ فلانا چیزیں۔ ان باتوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، کبھی بھول سے بھی زبان سے اگر کسی کا نکلتا ہے اس کو کہیں کہ بھائی یہ سب اسلام کے خلاف ہے، اس مہینے میں شادی نہیں ہوگی اور اس مہینے میں یہ نہیں ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بلکہ جہاں پر ایسی رسمیں بن جائیں کہ محرم میں شادی نہیں کریں گے تو وہاں ضرور محرم میں شادی کرنی چاہیے تاکہ وہ رسم ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے آئے، اور مذہب اسلام اسی لیے ہے کہ وہ دوسرے دینوں پر غالب ہو جائے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق دے کر بھیجا، اور وہ دین حق ایسا ہے کہ وہ تمام دینوں پر غالب ہو جائے گا، چاہے کسی کو برا لگے چاہے کسی کو اچھا لگے، چاہے مشرکین کافرین دل میں کتنا بھی ان کو تکلیف ہو، لیکن یہ دین اسلام غالب ہو کر رہے گا تمام ادیان پر، تمام دینوں اور مذہبوں پر۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ سفر کے سلسلے میں ربیع الاول کا مہینہ، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ سنتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ آپ کے بارے میں ذکر کرنا، آپ کے بارے میں پڑھنا، آپ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا، آپ کی تعلیمات کو بیان کرنا، یہ لوگ اپنا فریضہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی حضور اللہ نے ان کو کیوں بھیجا نبی اور رسول بنا کر، قرآن نے بیان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یقیناً اللہ نے مومنین پر بڑا کرم کیا، بہت احسان کیا کہ انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، فرشتے کو نہیں بھیجا۔ کیوں؟ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ شادی بیاہ کرتا ہے، نہ ٹوائلٹ وغیرہ جاتا ہے، تو انسان کو نبی بنا کر بھیجا کہ انسان یہ ساری چیزیں کرتا ہے، تبھی تو آپ اس انسان کو اپنا رول ماڈل بنا سکیں گے، اپنا اسوہ اور قدوہ اور نمونہ بنا سکیں گے۔ فرشتے کی کیسی پیروی کریں گے آپ؟ وہ تو کھاتا ہی نہیں، تو آپ بغیر کھائے رہ سکتے ہیں؟ وہ جاتا ہی نہیں 1 نمبر 2 نمبر، تو آپ بغیر رہ سکتے ہیں؟ اب پھر جب نہیں جاتا تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ وہ شادی بیاہ کرتا ہی نہیں ہے
تو پھر طریقہ کیا ہوگا؟ نکاح کا سنت طریقہ، ولیمے کا سنت طریقہ، میاں بیوی کے اکٹھا ہونے کا سنت طریقہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے مومنین انسانوں میں ہی رسول کو بھیجا، لیکن یہ جو انسان ہے یہ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعریف کرنی چاہیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کر سکے۔ بس قصہ مختصر یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ قصہ ختم۔ سب سے افضل کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد تمام نبیوں میں افضل، تمام رسولوں میں افضل، تمام انسانوں میں افضل، سید الاولین والآخرین، اگلوں کے بھی سردار، پچھلوں کے بھی سردار، قیامت تک تمام انسانیت کے سردار۔ انا سید ولد آدم ولا فخر لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آدم کی جو بھی اولاد ہے ان کا سردار ہوں، لیکن مجھے کوئی غرور اور گھمنڈ نہیں ہے۔ ولا فخر لی، مجھے کوئی فخر نہیں کہ آئی ایم سم تھنگ۔ ہمیں تو کیا ہے، ذرا قدرت نوازتی ہے تو لہجہ ہی بدل جاتا ہے۔ تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تمہاری دولت نہیں ہے، تو یہ ہمارا پرابلم ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نفس اور شیطان لگے ہوئے ہیں بہکانے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور ہم ان سے غافل ہیں۔ اب کوئی اپنے دشمن سے غافل ہو تو اٹیک تو ہوگا، کبھی بھی ہوگا، رات میں بھی ہو سکتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ کبھی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم اپنے دشمن سے غافل ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یہ بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، کھلا دشمن ہے۔ مقابلہ کیسے کریں گے؟ قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے دعا مانگ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر مقابلہ کریں گے۔ کس سے؟ شیطان سے، نفس سے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسان جتلاتے ہوئے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے ایک رسول کو بھیجا، مکے میں بھیجا، مکے والوں میں سے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کیا مقصد ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، تاکہ وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، یعنی پڑھائی۔ اور پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی پڑھائی کے سلسلے میں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ افسوس ہے کہ تعمیر و ترقی میں پیچھے وہ قوم کی جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، وہ قوم، لیکن ہم نہیں مانتے کہ ہماری قوم تعمیر و ترقی میں پیچھے ہے، ہم نہیں مانتے، کیونکہ کیا ہے، دنیا کا ایک اصول ہے کہ کس جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ ایک کہاوتیں ہیں، تو اتنا مسلمانوں کو پسماندہ کہ یہ بیچارے پسماندگان میں ہو گئے کہ صبر جمیل کر رہے ہیں کہ ہم لوگ تو پسماندگان میں مرحوم چلے گئے، تو پسماندگان کس کو بولتے؟ پیچھے رہ جانے والے۔ اتنا بولا گیا کہ ہمارا مزاج وہی بن گیا کہ ہم لوگ بہت یہ ہیں وہ ہیں، اور ہمیں شرم آنے لگی کہ ہم پبلک کے سامنے نماز پڑھیں، یا ہمیں شرم آنے لگی کہ ہم داڑھی رکھیں، یا ہمیں شرم آنے لگی کہ ہماری بیٹیاں حجاب کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہمیں شرم آنے لگا، اور یہ چیز خطرناک ہے، کیونکہ اسلام کے سلسلے میں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر مومنین خوش ہوں، اور یہ چیزیں بہت زیادہ بہتر ہیں ان سے جس کو کفار اور مشرکین جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا سے، دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے ساز و سامان سے بہتر ہے کیا؟ ایمان۔ کیا بہتر ہے؟ قرآن۔ کیا بہتر ہے؟ ہدایت۔ کیا بہتر ہے؟ ایمان اور اسلام۔ کیا بہتر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے۔ ہمیں خوشی ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمیں خوشی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ہم بھارت کے رہنے والے ہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس پر شکر کرنا چاہیے، یعنی نعمت سمجھنا چاہیے اس کو، زحمت نہیں کہ ارے یار ہم مسلمان ہیں، ہمارے یہاں ایسا نہیں چلتا ہے، ہم کیا کریں، ہم بہت مجبور ہیں، ہمارے یہاں ایسا ہے، ہمارے دین میں ایسا ہے۔ آپ اپنے دین کو کمزور کیوں ثابت کر رہے ہیں؟
آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ بھرے مجمع میں، بھرے میدان میں اللہ کا شکر ادا کریں، اسلام کا نام لیں، قرآن کا نام لیں، اللہ کا نام لیں، نعرے تکبیر کہیں. کسی سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت اور شرمندہ اور شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی اس پر خوش ہو. بلکہ بزرگان دین نے یہ کہا کہ 2 رکعت پڑھ کر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے ہمیں ہدایت سے نوازا، اے اللہ آپ نے ہمیں ایمان سے نوازا، اے اللہ آپ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. 2 رکعت پڑھ کر نفل نماز اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے. جس چیز کے بارے میں شکر کرو گے وہ ہم بڑھائیں گے. ایمان پر شکر کرو گے ایمان تمہارا بڑھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر شکر کرو گے آقا کی محبت تمہارے دل میں ڈبل کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ نبی تم پر قرآن کی آیتیں پڑھے گا. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرے گا. تزکیہ کا مطلب تمہارے دلوں میں جو کیل کانٹے ہیں، تمہارے دل و دماغ میں جو غلط تصورات اور غلط عقائد اور نظریات کو تم نے پال رکھے ہیں اس کو ختم کریں گے، اس کو ختم کریں گے. تمہارے دلوں میں جو دنیا کی محبت اور حرام خواہشات، حلال خواہشات کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تبھی تو شادی کریں گے. آپ بات سمجھتے ہیں؟ لیکن حرام یہ منع ہے، ناجائز جگہ یہ منع ہے حلال طریقے سے. تو وہ یزکیہم، تمہارا تزکیہ کریں گے. کون کریں گے؟ نبی کریں گے. یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر سنائیں گے، اس کو سمجھائیں گے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر قرآن کی آیتوں کو صرف پڑھ کر سنا نہیں دیں گے بلکہ اس کی تعلیم دیں گے کہ اس کا مقصد کیا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس آیت سے، اس حدیث کا مطلب کیا. تعلیم یعنی سمجھانا، ٹرین کرنا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی بھی تعلیم دیں گے، حکمت یعنی حدیث کی بھی تعلیم دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں کہ بھائی داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ دھل کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، پانی پینا ہے تو بیٹھ کر پیو، 3 سانس میں پیو. ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ہمارے یہاں 2 چیزیں کامٹی میں بہت مشہور ہے، ایک چائے اور دوسرا آپ جانتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چائے پیتے ہیں کھڑے کھڑے، خلاف سنت. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جوس پی رہے ہیں کھڑے کھڑے، خلاف سنت. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، مطلب یہ کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، بہت کیچڑ ہے، آپ کہاں بیٹھیں گے، بیٹھنا مشکل ہے، بھاری بدن ہے، آدمی بیٹھے گا تو گر جائے گا. جوس کو سنبھالے، چائے کو سنبھالے کہ اپنے آپ کو سنبھالے. سمجھ میں آئی بات؟ صرف بھینس ہی پانی میں نہیں جاتی ہے، کبھی کبھی گاڑی بھی پانی میں جاتی ہے. گوگل کو دیکھ کر جب ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو آدھے پل کے پہنچنے کے بعد پھر گئی گاڑی پانی میں، کیونکہ پل آدھا بنا ہوا ہے، وہ گوگل نہیں بتائے گا کہ پل آدھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قیامت سے پہلے ایک نشانی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. قاضی شریعت حضرت مفتی حفظ الرحمان سملکی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل، سملک، گجرات، وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب گوگل کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، یوٹیوب کو اپنا لوگ سردار بنا لیں گے. یوٹیوب عالم نہیں، میں بھی کہتا ہوں. کچھ لوگ نام پوچھتے ہیں کہ بھائی بچے کا نام بتاؤ، اور ہم نے یہ نام رکھا، کہاں دیکھے تو گوگل پہ دیکھے. میں کہتا ہوں گوگل مولانا تھوڑی ہے، مولانا سے نام پوچھو، گوگل سے پوچھ رہے ہیں آپ. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. ضلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے. کون؟ وہ سردار. اور جو ان کو اپنا سردار بنائے ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے. تو میرے بھائیوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ چائے بھی اگر آپ کو پینی ہے، شربت بھی پینی ہے، بیٹھ کے پیو. اور یہ چائے کے دکان لگانے والوں سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ یہ بیٹھنے کا انتظام رکھیں، بینچ رکھ دیں، ٹیبل رکھ دیں، اور کہیں کہ بھائی بیٹھ کر پیو. کوئی نہیں پی رہا ہے آپ کے کہنے کے باوجود تو آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی، لیکن آپ نے ٹیبل رکھا ہی نہیں ہے.
آپ بھی قصوروار ہیں پھر سنت کے خلاف ورزی کرنے پر. سمجھ میں آئی بات؟ آپ بھی قصوروار ہیں کیونکہ وہ آپ نے موقع ہی نہیں دیا ہے تو آدمی پھر کھڑے کھڑے پی رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی تعلیم دی. کتنی پیاری پیاری تعلیم. کھانا اپنے سامنے سے کھاؤ, ادھر ادھر سے کھاؤ گے لوگوں کو برا لگتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ 3-4 دوست کھانا کھا رہے تھے. اب وہ ساتھ میں کھا رہے تھے دال چاول اور بیچ میں گھی. تو ایک دوست نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ندی ہے وہ اس طریقے سے بہتی ہے. اس نے انگلی ڈال کے, سمجھ میں آئی بات, اب وہ گھی اس کی طرف آ رہا ہے. دوسرے نے کہا ہمارے یہاں پہ بھی نالا ہے وہ بھی اس طریقے سے بہتا ہے. تیسرے نے کہا کہ پھر زلزلہ آیا تو سب جو ہے کھلت ملت ہو گیا, ساری عمارتیں گر گئی. زلزلہ آیا تو یعنی سب مل گیا. تو ہمارے نبی, یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے, یہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے, میں نے شارٹ میں سمجھا دیا. ہمارے نبی نے طریقہ بتایا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ. اگر 3-4 لوگ ساتھ میں مل کر کھا رہے ہیں, کسی کے سامنے بوٹی رکھی ہے آپ نے اٹھا لی, اس کو برا لگے گا. تو ایسا کام مت کرو کہ جس سے سامنے والے کو دل کی تکلیف ہو. تو حضور نے فرمایا اپنے سامنے سے کھاؤ. اسی طریقے سے کھانا نکالنا ہے تو بیچ سے مت نکالو. باؤل کے اندر آ گئی بریانی, ٹھیک ہے, اب آپ بیچ میں چمچ چلا رہے ہیں, یہ خلاف سنت. کنارے سے نکالو. بیچ میں برکت ہوتی ہے حدیث شریف میں, وہ آپ برکت لے لیں گے, دوسرے کیا کریں گے بھائی. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ نبی قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے تاکہ امت ٹرینڈ ہو جائے. کیونکہ نالج ہوگا, علم ہوگا, آدمی کام صحیح کرے گا, اور علم نہیں ہے کام بگاڑے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد. میرے بھائیوں, آج ہمارے معاشرے میں برتھ ڈے منانے کا بڑا رواج چل پڑا ہے, بہت زیادہ رواج. جو ہوٹل وغیرہ چلاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ لوگوں کو سمجھاؤ کہ اپنی کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ برتھ ڈے منا رہے ہیں, اور بے حیائی کے ساتھ لڑکے لڑکیاں مل کر, اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بھی مل کر, اور اپنے والے. ہم خوش ہیں, ہم خوش ہیں, نماز پڑھ کے خوش ہیں, ہم جو ہے کرتا پائجامہ داڑھی رکھ کر خوش ہیں, ہم تھوڑا بہت لوگوں کو کچھ دین کی بات بتا دیے, بیان کر دیے, سوچ رہے ہیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا سمجھ میں آتا, گھر والوں کو کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کو دینی تعلیمات دو, ان کو شریعت اور سنت سمجھاؤ, ان کو قرآن پڑھاؤ, ان کو حدیث پڑھاؤ. یہ میں تفصیل سے سمجھا رہا ہوں. تو یہ پھر وہ بھی ڈریں گے, وہ بھی بچیں گے, اور ان کو اپنے دین پر خوشی ہوگی, فخر ہوگا, وہ کہیں اپنے آپ کو کمی محسوس نہیں کریں گے. جب وہ سنیں گے کہ صحابہ کرام نے دین کی خاطر کیسی قربانیاں دی, جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی اس دین کی خاطر کے لیے, اس دین کی خاطر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی خاطر, دین اسلام کے سربلندی کی خاطر. اور آج ہم ان کے نام لیوا ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں, ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے, یا پھر ہم غیروں کے کلچر کو فالو کر رہے ہیں, اور یہاں تک کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر ہم دین اسلام میں پہنچ گئے, اور پیغمبر اسلام تک کے برتھ ڈے کو منانا ہم نے شروع کر دیا, اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ جو حضور کے برتھ ڈے کو نہیں منا رہا ہے اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے. جو اس خاص طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو نہیں منا رہا ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے. یہ تصورات قائم ہو گئے جو کہ جہالت ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جس کا تعلق دین سے نہ ہو, جس کا تعلق ہمارے حکم سے نہ ہو, وہ مردود ہے, وہ ریجیکٹڈ ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے وہ طریقہ. میرے بھائیوں ذرا سوچو کہ ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں, اس میں ان کو گفٹ دیتے ہیں, اور پھر رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں, وہ بھی گفٹ لے کر آتے ہیں. ہمارا بچہ بچپن سے لالچی ہو رہا ہے,
اس کو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ریسیو موڈ میں جا رہا ہے، وہ ریسیو موڈ میں، یعنی لینے کا مزاج، اشراف نفس، یعنی دل میں چوری، دل میں یہ خیال کہ یہ مجھ کو یہ دیں گے، یہ مجھ کو یہ دیں گے، میرے ابا یہ دیں گے، امی یہ دیں گی، میرے دوست یہ گفٹ کریں. اب اگر اس میں کمی ہوئی تو موڈ خراب، اس میں کمی ہوئی گفٹ میں، گفٹ کے دینے میں تو موڈ خراب. پھر بچے نے کوئی ڈیمانڈ کر دی کہ ابا مجھ کو یہ چاہیے، سائیکل چاہیے. اب ابا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سائیکل چلائے گا اور روڈ بہت آنے جانے والا ہے، بہت بزی روڈ ہے، کہیں کچھ حادثہ ہو جائے. ابا اس کو منع کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہا نہیں مجھے سائیکل چاہیے، میرے فلاں دوست کو برتھ ڈے پر اس کے ابا نے یہ دلایا وہ دلایا، آپ اس کو یہ دلاؤ. ضدی باغی بن رہا ہے بچپن سے بچہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے تعلیمات اسلامیہ کو چھوڑا اور غیروں کے طریقے کو اپنایا. کیونکہ برتھ ڈے منانا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ یہ کہیں یا کوئی آپ سے یہ کہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جنم دن سیلیبریٹ کیا ہے اس طور پر کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، پیر کے دن مجھے نبوت ملی اور اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو روزہ رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سیلیبریٹ کہاں ہوا؟ آپ روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتے ہیں برتھ ڈے کو، آپ روزہ رکھ کر کوئی خوشی مناتے ہیں، بلکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے. تو حضور نے تو عبادت کی. اگر آپ کو شوق ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے، تو آپ بھی عبادت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نقل کرتے ہوئے پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھیں کہ ہمارے نبی روزہ رکھتے تھے. مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں، 13ویں 14ویں 15ویں اسلامی تاریخ، سمجھ میں جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی سفیدی والے دن، کیونکہ اس دن چاند ایک دم فل ہوتا ہے، فل مون، سمجھ میں آئی بات؟ تو پورا رات میں اجالا اجالا ہوتا ہے، تو اس کو ایام 20 کہا جاتا ہے. آپ وہ روزہ رکھو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ کہ ایسے طریقے کو اپنانا جس میں خلاف شریعت کام ہو، کہ چوری سے لائٹ لگائی جا رہی ہے، کمکمے لگائے جا رہے ہیں، سجائے جا رہے ہیں، راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، میوزک بجائی جا رہی ہے، جلوس نکالا جا رہا ہے کہ بھائی ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کے راستے میں، طریقے میں دلچسپی رکھے گا، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ربیع الاول آیا، حضور نے کوئی سیلیبریٹ نہیں کیا، اور اس انداز سے نہیں کیا جو آج ہم کر رہے ہیں. یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. بھائی ان کے سامنے مشن مصطفیٰ تھا، ہمارے سامنے جشن مصطفیٰ ہے کہ بھئی ہم جشن منائیں گے. وہ مشن کو لے کر چلتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا. تعلیمات اسلامیہ کو، تعلیمات قرآنیہ کو، تعلیمات احادیثیہ کو عام کرنے کے لیے بھیجا گیا، جہالت کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا. یہاں لوگوں کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، سورہ فاتحہ صحیح نہیں، سورہ فلق صحیح نہیں، سورہ ناس صحیح نہیں. کتنے انٹرویو آپ نے دیکھے ہوں گے بزرگان دین کی قبروں پر جو سالہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ سنا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ وہ اللہ کا ولی پوری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتا رہا، اور آج ہم اس کا نام لے کر ہمیں سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی. یہ کیسی محبت ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم حضور کی اتباع کرتے. اور ایک بات سمجھ لیجئے، بہت اچھی طریقے سے اس کو دل پر لکھ لیجئے کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہے. سنت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضور کی منشا کے مطابق کرنا. میں سفید کپڑا پہن رہا ہوں یا آپ سفید کپڑا پہن رہے ہیں کہ میرے نبی کو سفید کپڑا پسند تھا. بات سمجھ رہے؟ میں ہر وقت ٹوپی لگا کے رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی ننگے سر نہیں گھومتے تھے سوائے احرام کی حالت کے. آپ نے ہمیشہ سر اپنا ڈھانکا ہے، سر ہمیشہ ڈھانک کے رکھا ہے، اس لیے میں ٹوپی پہنتا ہوں. تو یہ حضور سے محبت حضور کی منشا کے مطابق. اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ حضور سے محبت اپنی منشا کے مطابق. ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ برتھ ڈے منانا تو غیروں کا طریقہ. من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان کہ جو دوسری قوموں کے کلچر کو اپنائے گا اس کا شمار انہی میں سے. اور جو ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضور کا فرمان. تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے سلسلے میں بھی، خود کے سلسلے میں بھی، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ایسا کوئی کام مت کیجیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے.
محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ان کی سنت اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو قربان کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اور حضور کا فرمان بھی ہے کہ دین اسلام ہر کچے پکے مکان تک پہنچ جائے گا, تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے, کوئی بغیر داڑھی والا نہ رہے, یعنی مرد. یہ نہیں کہ آپ عورت کو کہیں کہ چل داڑھی رکھ. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہاں سے بھائی, اس کو اگر داڑھی آ بھی جائے, مسئلہ سن لو, مسئلہ کام کا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اگر عورت کو مونچھ نکل رہی ہے اور داڑھی نکل رہی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کو صاف کرے. آلو اور بھالو میں فرق ہے کہ نہیں؟ بھالو ہم کو کھاتا اور ہم آلو کو کھاتے ہیں, آلو ہم کھاتے اور بھالو ہم کو کھاتا ہے, تو یہ فرق ہے کہ نہیں؟ تو مین اور میل فیمیل میں بھی فرق ہے. تو عورت کے لیے مسئلہ ہے. تو ہماری یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہر بندہ سچا پکا مسلمان ہو جائے, ہر بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا, ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں سب کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہو جائے. یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے, اور ہماری کوشش کیا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پیارے اللہ, ہم ظاہر میں آپ کے بندے, حقیقت میں نہایت گندے ہیں. پیارے اللہ, ہمیں بندگی کا سلیقہ سکھا دیجیے. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے. برے دل سے, بری بات سے, بری رات سے, برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. خاتمہ بالخیر نصیب فرما. کلمے والی, شہادت والی, مدینے والی مقبول موت نصیب فرما. خیر و عافیت والی بہترین لمبی زندگی نصیب فرما. پیارے اللہ, جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. جو ناجائز قید و بند میں پکڑے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں, باعزت انہیں رہائی نصیب فرما. جو ایسی بیماری, جو لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں, خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں, جو لوگ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں, پیارے اللہ آپ کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں, آپ ہر چیز پر قادر ہیں. آپ نے ہی بیماری نازل کی ہے اور آپ ہی شفا نازل فرمانے والے ہیں اور آپ ہی شفا دینے والے ہیں. پیارے اللہ, مایوس لوگوں کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اور ان کی عمر میں, صحت میں برکت عطا فرما. پیارے اللہ, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. ہمیں ان کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا. ہمیں ان کے لیے خوب اصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ان کے لیے آخرت میں سرخ روئی کا ذریعہ بنا, عزت و مقام کا ذریعہ بنا. پیارے اللہ, ہمیں اپنے مرحومین کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ, زندہ اور مردہ تمام طرح کے لوگوں کو, بلکہ ہر قسم کے انسانوں کو تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں سچا پکا مسلمان بنا جو امن و شانتی کا خوگر ہو اور جس کے ذریعے سے امن و شانتی پھیلے. پیارے اللہ, ہمیں فتنہ بن جانے سے اور فتنہ پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما اور ہر طرح کے ظاہری باطنی فتنوں سے, ظاہری باطنی بیماریوں سے, ظاہری باطنی حادثات سے, گناہوں سے ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. پیارے اللہ, آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نعمت اسلام سے نوازا, نعمت ایمان سے نوازا ہے, نعمت ہدایت سے نوازا ہے, نعمت قرآن سے نوازا ہے, نعمت پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا ہے. یہ آپ کا فضل و کرم ہے. پیارے اللہ, آپ کا احسان ہے. ہمیں ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کی علت سے, قلت سے, ذلت سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما. ناقدری کرنے سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں کو دین کا داعی و شہدائی بنا. ہماری نسلوں کو اور ہم تمام کو دین اسلام کی خدمت کے لیے, سربلندی کے لیے پیارے اللہ ہم تمام کو قبول فرما. اور اسلام کو بدنام کرنے سے, ایمان کو بدنام کرنے سے, پیغمبر اسلام کی شان میں ہر طرح کی گستاخی کرنے سے, بے ادبی کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چلنے سے ہماری پوری امت اسلامیہ کی حفاظت فرما. پیارے اللہ, ہمیں سنتوں کا عاشق بنا, بدعات و خرافات کو مٹانے والا بنا, رسوم و رواج کو مٹانے والا بنا, سنتوں کو عام کرنے والا بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کے در پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر بار بار کی حاضری نصیب فرما. پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرما. پیارے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے محبوب راضی ہوتے ہیں، اور ہر ایسے کام سے ہماری حفاظت فرما جس سے آپ ناراض ہوں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں. ایسے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. پیارے اللہ ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما. مسجد اقصی کی حفاظت فرما. فلسطین، غزہ، حماس، ملک شام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اسرائیل ظالم کو نیست و نابود فرما. پیارے اللہ اس کو خاتمہ فرما. پیارے اللہ اس کو نیست و نابود فرما، عبرت کا نشان بنا. اس کے جو سپورٹر ہیں ان کو بھی عبرت کا نشان بنا، اور ہمیں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ ظلم کے ہر طرح سے ساتھ دینے سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ مظلومین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، امیدوں سے بڑھ کر بنا. پیارے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ والدین کو بھی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. ناحق اور ظلم و ستم کرنے سے والدین کی بھی حفاظت فرما، اولاد کی بھی حفاظت فرما. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل رحمتک یا